ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، صدق الله العظيم۔ باب توحید کے متوالوں، قرآن کریم کی شمع رسالت کے فرمانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کی چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کی مرکز عقیدت، آقا نامدار، مکے کے سردار، مدینے کی تاجدار، اللہ کے حبیب، دکھیوں کی دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، امت کے گناہ جب یاد آتے ہیں تو راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اللہ کو منانے والے، مرنے کے بعد باپ بچے بھائیاں سب مل کر قبر کے اندھیرے گڑھے میں دفن کر کے جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، ہماری اندھیری قبر میں اپنے قدموں سے نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے عقیدت و محبت کے ساتھ جھوٹ جھوٹ کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور آگے پیچھے والے سب مل کر بآواز بلند درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے آپ کو اور ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے تیسرے جمعہ میں سن 1445 ہجری کے اس ماہ رمضان المبارک کے تیسرے جمعہ میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ اب اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کرنا کہ یا اللہ، تو نے ہم کو ہاسپٹلوں کے بیڈ پہ نہیں سلایا، بیمار کر کے ہمیں گھروں میں بٹھایا نہیں، بلکہ صحت اور تندرستی اور روزے کی حالت میں مسجد لوہار واڈی میں جمعہ میں بٹھایا۔ تیرا بے پناہ احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے، نبی کا صدقہ ہے۔ بس میرے مولا اسی رحمت للعالمین کے صدقے میں رمضان کے بچے ہوئے پورے روزے اور پھر آنے والا جمعہ الوداع بھی ہمیں نصیب فرما دے، اور صحت اور تندرستی کے ساتھ پھر آنے والا سال رمضان ہمیں نصیب فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
کل کی جو تاریخ گزری ہے، یعنی رمضان المبارک کا جو پہلا جمعہ آیا تھا، چاند کی 4 تاریخ تھی، 3 تاریخ کے دن جمعرات کا تھا۔ اس دن حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس مبارک، ان کا وصال تھا۔ پھر اس کے بعد 10 رمضان شریف جمعرات کے دن، اور دوسرے دن جمعہ 11 تاریخ تھی، اس دن خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کا دن، یعنی ان کا عرس تھا۔ پھر اب آج 18 تاریخ، کل کا جو دن گزر گیا 17 تاریخ، یعنی کل کی جو تاریخ ہے نا، بزدلوں کی نہیں، نامرادوں کی نہیں، مرد مجاہدوں کو اللہ نے فتح عطا فرمایا۔ وہ تاریخ کہتے ہیں بدر کی 17 رمضان المبارک۔ اب ذرا شیروں کا ذکر سنو، تاکہ ہم جیسے گیدڑ ہے نا، ذرا شیر جیسی طاقت تو آ سکے۔ ہم نہ درود پڑھنے کے لیے منہ کھولتے ہیں، نہ نماز پڑھنے کے لیے قدم اٹھتے ہیں، نہ تلاوت کے لیے، نہ سبحان اللہ کے لیے، مگر وہ صحابہ کی عظمت پر قربان جاؤں، روزے کی حالت میں میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ تلوار کے ساتھ لڑ بھی رہے ہیں اور روزے کی حالت میں ہیں، اور اللہ نے ان کے یہ جذبے کو دیکھ کر ایسی مدد عطا فرمائی کہ دنیا آج بھی حیران ہے کہ 313 مٹھی بھر مسلمان ہزاروں کافروں پر غالب آئے، اور آج بھی شہادت دے رہا ہے کہ تم اگر ایک ہو کر نبی اور رسول اللہ کے ہو جاؤ تو پھر اللہ تمہاری بدر میں جیسے مدد کیا آج بھی مدد کرے۔ اگر آج ہم سدھرنے کا نام نہیں لیں، ہر سال رمضان آتا، ہر سال 17 تاریخ آتی، ہر سال 17 بدر کا ذکر ہوتا ہے، ہم یہ کان سے سنتے، یہ کان سے چھوڑتے۔ اب 17 تاریخ کا ہمارا کوئی واسطہ نہیں، جو تاریخ نہیں اس سے کوئی واسطہ نہیں، اب بھول جانا، یہ ہماری سوچ بن گئی۔ آئیے جنگ بدر سے ہمیں کئی ایک واقعات ملتے ہیں۔ میدان بدر کا جو میدان ہے، جنگ بدر کا میدان ہے، اس کو ذرا آپ غور سے سنیے گا تاکہ ایمان بھی تازہ ہوگا، اور اس کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک علم غیب بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے نبی غیب کی خبریں بتانے والے، غیب جاننے والے، غیب دان نبی۔ اللہ نے ہمارے نبی کو سب کچھ عطا کر دیا، علم غیب عطا فرما دیا۔ اب جو لوگ ہے نا علم غیب کو نہیں مانتے، وہ تو یہاں بھی برباد ہو گئے، قیامت کے دن بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو آئیے بدر کے میدان میں حضور کا علم غیب بھی ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد مردوں سے نبی نے خطاب کر کے بتا دیا کہ مرنے والے زندوں سے بھی زیادہ سنتے ہیں۔ ہمیں 3 باتیں آپ کو میدان بدر سے ملے گی، ذرا محبت کے ساتھ جھوم کر ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اور بے شک بدر کے میدان میں اللہ نے تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم بے سر و سامان تھے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ رکھا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم بے سر و سامان تھے، ہتھیار بھی نہیں تھے، گھوڑے، اونٹ، تلوار وغیرہ بھی نہیں تھے، سب کم تھے، اس کے باوجود بھی اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں نے تمہاری مدد فرمائی۔ اب آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، میدان بدر کے سلسلے میں کچھ باتیں سننے سے پہلے ایک بات اور ذہن میں بٹھا دیں۔ چاند کی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو جہاں میدان بدر کا واقعہ پیش آیا، وہاں اللہ نے عظیم الشان مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ وہیں 17 رمضان کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا بھی وصال ہوا، ان کا بھی عرس ہے۔ دیکھیے یہ مہینے میں کیا کیا ملے ہمیں۔ ایک تو 3 تاریخ کو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال، 10 رمضان المبارک کو ان کی ماں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، ان کا عرس شریف، ان کا وصال مبارک۔
17 رمضان کو ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ان کا عرصہ اور پھر آج بدر کا مہینہ. تو آج ہم دو باتیں بھی کریں گے کیونکہ ہم پر عائشہ صدیقہ کا بھی بہت بڑا احسان ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی سب سے چہیتی بیوی ہے اور سب سے کم عمر والی بیوی ہے. سب سے کم عمر والی بیوی ہیں اور حضور بہت چاہتے ہیں. اور یہ کن کی بیٹی ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہی وجہ ہے کہ لوگوں صدیق اکبر نے اپنی بیٹی بھی رسول کے قدموں میں رکھ دیا, اپنا مال بھی رکھ دیا, اپنی جان بھی رسول پر فدا فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ ہم سب کے قیامت تک آنے والے مسلمان مومنوں کی ماں ہیں. ہم سب کی ماں ہے. توجہ چاہیے, وہ ہم سب کی ماں ہے. تو ماں کا جیسا عقیدہ ہوتا ہے ان کی اولاد بھی ماں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی عقیدے پر قائم رہے تو جنت میں جانے کا پکا ہے. اگر ماں سے ہٹ کر اپنی منمانی سے بچہ چلے گا تو یاد رکھنا وہ جنت میں نہیں جائے گا, سیدھا جہنم میں جائے گا. چلیے سب سے پہلے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہم بات کر لیں گے. یہ رسول اللہ کی چہیتی بیوی ہیں, ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں. قیامت تک آنے والے مسلمان مرد عورتیں مومن مرد عورتوں کی ماں ہیں. قیامت تک آنے والے ہر ایک کی ماں ہے. تو آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ کیسا تھا, حضور کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا تھا, ان کی سوچ اور فکر کیا تھی, سب سے پہلے یہ دیکھ لیں. مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس حدیث کو لکھتے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, ایک مرتبہ ہمارے نبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کا چہرہ دیکھتے دیکھتے اچانک آخرت کی یاد آئی اور رونے لگی. آخرت کی یاد آئی, رونے لگی. آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں, نکل کر سیدھا حضور کے چہرے پر گئے. نبی کی آنکھ کھلی تو کہا عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ, کیا کل قیامت کے دن کوئی بیوی اپنے شوہر کو پہچانے گی؟ کیا ماں باپ اپنے بچوں کو, بچے اپنے ماں باپ کو, بھائی بھائی بہن بھائی قیامت میں پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یہ سوال ہماری ماں عائشہ نے کیا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا جھجک کے فرما دیا, عائشہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. 3 مقامات ایسے ہیں وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. کہا وہ 3 مقامات کون سے ہیں؟ تو ہمارے غیب دان نبی غیب کی خبر دینے والے رسول فرماتے ہیں, نمبر 1 میزان عمل کے پاس جب میزان رکھا جائے گا, نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے, اس وقت ہر کسی کو اپنی یہ فکر ہوگی کہ میرا پلہ نیکیوں کا بھاری ہوگا یا گناہوں کا. اس فکر میں وہ کسی کو نہیں پہچانے گا. ایک میزان کے پاس اور دوسرا اعمال نامہ جہاں دیا جاتا ہے, اگر سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا تو یہ جنت میں جانے کا مزدہ ہے, اگر اس کا اعمال نامہ اس کے الٹے ہاتھ میں دے دیا گیا تو جہنم میں جانے کا یہ مزدہ ہے. تو گویا کہ اس وقت بھی کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. اور نمبر 3 پل صراط سے گزرتے وقت بھی کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. 3 مقامات. پل صراط کسی نے دیکھا نہیں ہے اور میزان عمل کسی نے دیکھا نہیں ہے. اعمال نامہ دیا جانا یہ بھی کسی نے
دیکھا نہیں ہے، مگر میرے نبی دیکھے ہیں اور میرے نبی جانتے ہیں، بتا رہے ہیں۔ آج جتنے لوگ ہمارے نبی کے غیب پر انکار کرنے والے، بکواس بکنے والے، یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور انسٹاگرام کے ذریعے جو کچھ بھی چھوٹے چھوٹے ویڈیو وائرل کر کے یہ کہنا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، ان جاہلوں سے، ان جہنمیوں سے کہو کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے علم غیب عطا کر دیا۔ عائشہ نے یہ سوال کر کے دنیا کے مسلمان مرد عورتیں، مومن مرد عورتوں کو یقینہ دے دیا کہ عائشہ نے پوچھا، اس لیے پوچھا کہ نبی جانتے ہیں، اس لیے پوچھا، اور پوچھنے کے بعد میرے نبی نے بتا دیا 3 مقامات پر کوئی کسی کو نہیں پہچانے۔ وہ 3 مقامات نہ موسیٰ دیکھے، نہ عیسیٰ دیکھے، نہ داؤد دیکھے، نہ زکریا دیکھے، نہ ادریس دیکھے، نہ یونس دیکھے، نہ اسحاق دیکھے، نہ یعقوب دیکھے۔ کسی پیغمبر نے کھل کر قیامت کا نقشہ نہیں بتایا ہے۔ اگر یہ نقشہ کسی نے بتایا ہے میدان محشر کا تو صرف میرے نبی نے بتایا، میرے نبی نے بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں، اللہ نے ہمارے نبی کو سب کچھ عطا کر دیا۔ اللہ نے عطا کر دیا، توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے عطا کر دیا اور اللہ نے سب کچھ دکھا دیا۔ تو ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے نبی کو اللہ نے غیب کا علم عطا کر دیا۔ اب آئیے ایک بات عرض کر دو، 3 مقامات ایسے جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ یہ لمبا واقعہ نکل جاتا ہے، ایک نیکیاں تولے جاتے نا وہاں پر، اس وقت آدمی کو یہ فکر ہوگی، توجہ چاہو، سبحان اللہ بولے تو 10 نیکیاں، رمضان میں بولے تو 1 لاکھ نیکیاں، تم جتنی بار سبحان اللہ بولو گے یہ نیکیاں فرشتے اٹھا کر رکھ لے، ہمیں دکھ رہا نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، تم جو نیکیاں کر رہی ہے ہمیں دکھ رہے نہیں، مگر کر دیے، کرنے کے بعد خاموش ہو گئے تو فرشتے اٹھا کر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ کتنے بار بولے وہ بھی اٹھا کر رکھ دیے، درود کتنے بار پڑھے وہ بھی اٹھا کر رکھ دیے، نمازیں کتنے بار کب کب پڑھے، نماز کے بعد نماز میں سورے کیا پڑھے، نماز کا جتنا ثواب اور نیکیاں ہیں وہ بھی اٹھا کر رکھ دیے، صدقہ دیے وہ بھی اٹھا کر رکھ دیے، کسی کی مدد کرے وہ نیکی بھی اٹھا کر رکھ دیے، راستے میں گرے ہوئے کانٹے کو ہٹا دیے یہ بھی نیکی رکھ دیے۔ تم جو کام کر رہے ہو، جیسا یہ موبائل پہ ریکارڈ ہو رہا ویسا فرشتے ہمارے کھاتے پہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آپ کا منہ چلا تو فرشتہ قلم چلاتا ہے۔ آپ اللہ کی محبت میں نیکیاں کرو گے اور قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا جسے میزان کہا جائے گا، اور وہ میزان میں نیکیاں اور گناہ دونوں تولے جائیں گے۔ توجہ چاہے، حضور فرما رہے ہیں عائشہ، میزان جب رکھا جائے گا، عدل و انصاف کیا جائے گا، کس کے کتنے نیکیاں رکھے جائیں گے۔ اچھا وہ ترازو کیسا ہے اس کے بارے میں بھی حدیث میں آیا ہے۔ ہم دنیا میں کوئی بھی چیز لیتے ہیں تول کر لیتے ہیں، ترکاری خریدنا، گوشت خریدنا، مچھلی خریدنا، اب تو چاول بھی تول کر دے رہے، اب تو بریانی بھی تول کر دی جا رہی ہے، ہر چیز تول میں آ گیا، ترازو میں آ گیا۔ آئیے ترازو ہر جسم کی ہوتی ہے، 1 تولہ تولنے کی بھی ترازو ہے، ایک کنٹل بھی تولنے کی ترازو ہے، 10 کنٹل بھی تولنے کی ترازو ہے، 12 ٹن بھی تولنے کی ترازو ہے۔ لاری کا کانٹا الگ رہتا، ترکاری کا کانٹا الگ رہتا۔ دیکھیے نا دنیا میں ترازو، لاری سیدھا لوڈ کرتی، جا کر کانٹے کو ٹھہرتی، بتا دیتا اتنے وزن ہے، گاڑی اتنے وزن کی ہے، مال اس کے اندر اتنا وزن ہے، بل مل جاتی ہے۔ یہ ایک کانٹا ہے جس کے اوپر لاری ٹھہری، تم جا کر ٹھہرے کیا بھی نہیں ہوتا، لاری والے کانٹے کو تم جا ٹھہرے تو کیا بھی دھکا نہیں لگتا۔ ہمارا کانٹا تولنے کا الگ ہے، کسی بھی گھر تولے جانے کانٹے پر کھڑے ہو گئے تو آپ کا ویٹ بتا دیتا 72 ہے، 92 ہے، 90 کے اوپر گئے تو ڈاکٹر بولتا ذرا کم کر لو، واکنگ کر لو، اگر ایسا بڑھیں گے تو وزن بعد میں آپ کو نقصان ہے، گھٹنوں میں درد، کڈنیوں پہ اثر، یہ ساری بیماریاں وزن بڑھنے سے ہوتا۔ وزن کو گھٹایا بھی جاتا، کم کیا جاتا، آدمی کا بھی وزن تولتے ہیں، بچہ پیدا ہوتے ہی پہلے ڈاکٹر اسے تولتا ہے کتنے کلو کا ہے، اس کے بعد اس کو دیکھ کر علاج کرتے ہیں۔ الغرض کی دنیا میں بھی آئے تو تولے جا رہے ہیں، مرنے کے بعد قیامت میں بھی اللہ بندوں کے نیک اعمال تولے گا، کس کی نیکیاں کتنی ہیں تولے گا، گناہ کتنے ہیں تولے گا، میزان عمل رکھا جائے گا۔
قیامت کا میدان ہوگا. ام المومنین عائشہ نے پوچھ کر قیامت تک کے مسلمانوں کو اشارہ کر دیا. لوگوں دنیا میں جینا ہے آخرت کی فکر کرنا, دنیا میں جینا ہے قیامت کے تصور میں جینا, دنیا میں جینا ہے میزان کا نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے کے لیے جینا. اس لیے ام المومنین نے عائشہ نے پوچھ کر یہ بتا دیا, آقا قیامت کے دن کیا کوئی بیوی اپنے شوہر کو پہچانے گی, کیا شوہر اپنی بیوی کو پہچانے گا, کیا ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانیں گے, کیا اولاد اپنے ماں باپ کو پہچانیں گے, کیا بہن بھائی کو پہچانے گی, جہاں یہاں رشتے دار مل کر ہے, کیا قیامت کے دن ایسے ہی رشتے دار سب مل جائیں گے, اللہ اکبر سب کو پہچانیں گے. میرے نبی نے یہ نہیں کہا نہیں پہچانیں گے, نہیں بولے. 3 مقامات ایسے وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. وہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر ہر کسی کو آنا ہے. غوث کو بھی آنا ہے, ابدال کو بھی آنا ہے, قطب کو بھی آنا ہے, قلندر کو بھی آنا ہے, غریب نواز کو بھی آنا ہے, بندہ نواز کو بھی آنا ہے, علی کو بھی آنا ہے, امیر کو بھی آنا ہے, غریب کو بھی آنا ہے, منافقوں کو بھی آنا ہے, مومنوں کو بھی آنا ہے. سب کو یہ 3 مقامات پر کمپلسری آنا پڑے گا. اس لیے کہ نیکی اور گناہ بھی تولے جائیں گے, اعمال نامہ دیا بھی جائے گا. پل صراط سے سب کو گزر کر ہی جنت میں جانا ہے. 3 مقامات سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے, سب کو جانا ہے. اور وہ 3 مقامات میں پہلا مقام جو نیکی اور گناہ تولے جائیں گے. اب میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں, اب یہ جو مہینہ ہے آفر کا مہینہ ہے, اور محبت سے بولنا. ایک بار سبحان اللہ بولے تو 1 لاکھ, 2 بار بولے تو 2 لاکھ, 3 بار بولے تو 3 لاکھ. یا 1,12,000 لوگ کو شیئر مارکیٹ ایلویس نگر میں وہ کھولے کرتے جا رہے دوسرے ڈالے, دیکھتے دیکھتے گاڑی آ گئی, پیسہ آ گیا. دیکھیے بیاج بڈی کے اندر جو گیا یہ تو سیدھا سود ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, جو مسلمان اس کے اندر اپنے پیسے ڈال رہا ہے یاد رکھنا دنیا چند دن کی ہے. صحابہ نے اپنی دولت کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو بھول گئے, ان کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا. آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں بات یاد آ گئی تو عرض کر دوں گا, ہر کسی کا مال نفع نہیں دے سکتا. ظاہر میں تو نفع دکھ رہا ہے, 1 لاکھ کو 12,000 آ رہے, 5-5 لاکھ 10 لاکھ گھرا رہن ڈال کر بیچ کر لوگوں کو مسلمانوں کو مسئلے معلوم نہیں, مسائل معلوم نہیں, پوچھنا معلوم نہیں, بس فائدہ ہو رہا. وہ چاہے حرام ہو وہ دیکھنے کا نام ہی نہیں لیتے. حرام کے ذریعہ آ, کس کے ذریعہ آ, عالموں سے پوچھنا, مفتیوں سے فتوا لیں گے, اس کے بعد قدم اٹھانا کسی کو نہیں معلوم. حالانکہ یہ بزنس کرنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ پہلے علماء سے مفتیان کرام سے رجوع ہو کر فتوا لینا. ہم یہ کاروبار کرنا چاہیں, ایک کو 12,000 دینا چاہیں 1 لاکھ کے بدلے میں, کیا یہ کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ پہلے مفتیوں سے پوچھ کر کام کرنا. اپنے دماغ میں اپنے علم پر ناز کر کے بس بیٹھے کہ شیئر مارکیٹ ایسا ہے, ہم یہاں سے ٹرناور کر رہے تمہیں دے رہے, یہ ایسا شیئر مارکیٹ نہیں ہوتا. علماء سے رجوع ہو جاؤ, بتا دیں کہ شیئر مارکیٹ کسے بولتے. جہاں فائدہ ملتا وہاں فائدہ بھی ملنا چاہیے دونوں کو برابر, جہاں نقصان ہوتا نقصان بھی دونوں برابر بھرنا پڑے گا. اب یہاں تو صرف ڈالنے والے کو فائدہ کرتے ہیں, انہیں نقصان کیا بھی نہیں ہو. وہ پتہ نہیں کب جا کر کس گھڑی پر کہاں ٹھہرنے والا ہے نہیں معلوم. اگر ایسا یہ بزنس کرنا جائز ہوتا تو پورے بھارت کے اندر سب مدرسوں کے پاس ایک بزنس چالو کرتے, ایک کاروبار کرنے پڑتے تھے. یہ چاول کی فیکٹری, یہ جواری کی فیکٹری, یہ دال کی فیکٹری, یہ چپل بنانے کی فیکٹری, یہ فروٹ کی منڈیاں, سب بند کر کے یہ کام کرنے پڑتے تھے. سوچئے ذرا, ہمارے مسلمان دولت کے نشے میں اتنے اندھے ہو گئے, حرام دیکھتے نہیں. کیا نہیں یہی وجہ ہے کہ الیکشن بھی آ رہا, الیکشن میں کون نوٹ نہ لایا اس کے پیچھے بھاگتے. مسلمان بکنے کا نام نہیں ہے. مسلمان اپنے ووٹ کو اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا. اپنی جان تو دے سکتا ہے مگر سودا نہیں کرتا ہے. آئیے کئی واقعہ بدر کے میدان میں ملتے ہیں کہ صحابہ نے اپنا سودا نہیں کیا, اپنی جان تو نبی کے قدموں میں دے دیے مگر سودا نہیں کیا. بڑے بڑے بادشاہ روم کے ملک شام کے بادشاہ نے مسلمانوں کو گرفتار کر کے ان کے سامنے سلطنتیں رکھی. بولے کہ تم اگر اسلام چھوڑ دو, نبی کا دین چھوڑ دو, شریعت چھوڑ دو, ہم تمہیں آدھی سلطنت دے کے, حکومت دے کے, ہماری خوبصورت بیٹی سے نکاح کراتے. تو مسلمان آج کے جیسے ڈھیلے نہیں تھے. ٹھیک ہے صاحب, تمہیں میں بیٹھ کو کمپرومائز ہو جائیں گے, چلو اتنا نہیں اتنا دے دو. آج جو ہم بات کرتے ماڈلی کر لے کر اپنے ووٹ کو بیچ کر 5 سال تک ان کی غلامی میں زندگی گزارنے والوں, وہ مسلمانوں نے سودا نہیں کیا اور انہوں نے پتا کیا مسلمان کا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے.
اے روم کے بادشاہ آدھی سلطنت تو کیا پوری دنیا کی دولت کو بھی اگر غلام مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ کر یہ کہہ دے نبی کی شریعت کو چھوڑ دے ہم تیری دولت کو ٹھوکر ماریں گے، نبی کا دامن جانے نہیں دیں گے اور شریعت کو نہیں چھوڑیں گے، یہ معاملہ مسلمانوں کا تھا، تب جا کر بڑے بڑے سلاطین کانپتے تھے۔ اللہ نے چٹکیوں میں مسلمانوں کو حکومتیں کرنے کے لیے کرسیاں اور تخت عطا فرما دیا۔ آج ہمارے سے یہ چھین لیے گئے، ہمارے سے کاٹ لیا گیا، کیوں؟ ہمارے پیٹ میں حرام کا لقمہ گیا، ہمارے پیٹ میں مشتبہ غذا گئی، جس کے شکم میں دو قسم کے غذا ہو اس کی دعا کعبے میں کھڑے ہو کر مانگو تو بھی قبول نہیں، مدینے میں رو کر آنسو کے بجائے خون نکل جائے تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو، سود اور پیاز کے پیسے، شراب کے دھندوں کے پیسے، تین پتے کھیلنے کے پیسوں سے جس نے اپنے پیٹ کو بھرا ہے حرام کے پیسوں سے، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ جس نے حرام سے اپنے پیٹ کو بھرا اللہ اسے قیامت میں جہنم کی آگ سے اس کا پیٹ بھرے گا، پیٹ میں آگ ڈالی جائے گی، سانپ اور بچھو منڈلائیں گے۔ مسلمانوں پیاز کھانے کے لیے 12% دینے والے تو ٹوٹ پڑ رہے ہو، شرم آنی چاہیے۔ پہلے علماء سے معلوم کرو، میں بار بار بول رہا ہوں، علماء سے معلوم کرو، مفتیوں سے معلوم کرو، اس کا ریکارڈ لو کہ تم بزنس کر رہے، میرے 5 لاکھ کہاں لگائے، ایمانداری سے بولو۔ اگر یہ 5 لاکھ لگ کر بزنس کر رہے ہیں تو اس کا ڈیٹیل میرے کو دو، اس کے بعد میں علماء سے پوچھوں گا، اگر وہ اجازت دے تو میں 5 لاکھ نہیں 50 لاکھ بھی لگا دوں۔ پہلے یہ کام کرو، جب پوچھیں گے تو تب سب کے سب من کے ڈھیلے ہو جائیں گے۔ خدا را مسلمانہ ایسی حرکت مت کرو، آج ضرورت ہے، کل قیامت کا دن ہوگا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، ان کو کئی کورونا، جبکہ نبی ان کے ساتھ ہیں، رسول ان کے ساتھ ہیں، قیامت تک کے مسلمانوں کی ماں بولا گیا۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، یہ بتا دیا گیا جنتی ہیں۔ جنت میں جانے کے بارے میں ایک رتی برابر بھی شک نہیں کر سکتی عائشہ کے بارے میں۔ پھر اتنا سوچ کو رونے کی کیا ضرورت تھی عائشہ کو؟ قیامت تک کے آنے والے اپنی اولاد کو بتانے کے لیے، وہاں تو عائشہ کے سامنے نبی ہیں، نبی کریم ان کے شوہر ہے، وہ تو جنت میں جانا کنفرم ہے، ان کے لیے تو جنت بنائی گئی ہے، انہی کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرما دے گا۔ آئیے ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ کل قیامت کے دن کیا کوئی کسی کو پہچانے گا؟ رشتہ دار لوگوں آج ہمارے رشتہ دار ملے، فلانے گاؤں سے آئے تو ارے یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ فلانے محلے سے آئے تو ارے یہ میرے رشتہ دار ہیں، بولے یہ کہاں سے رشتہ دار ہوئے؟ کہاں نانیال سے آتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا یہ کون ہے؟ یہ میرے رشتہ دار ہیں۔ کہا یہ کہاں سے آتی ہے؟ دادیال سے آتے ہیں۔ نانیال کا رشتہ، دادیال کا رشتہ، پھر اس کے بعد داماد دیے، بیٹی لیے، اس طرح رشتے پھیل گئے دنیا میں۔ مگر یہ رشتہ داری جیسے دم نکل گیا تو سارے رشتہ دار جمع ہو کر اس کا تو کام تمام کر دیتے، سارے کپڑے نکال کر کفن پہنا کر اس کا جنازہ لے جا کر تیار کریں گے۔ حالانکہ دنیا میں زندہ رہتے سارے رشتہ دار جمع ہو کر اس کا کام نہیں کرے، مرنے کے بعد سب مل کر اس کا کام کرنے کے لیے آئے، لے جا کر اسے زمین میں دفن کر دیں گے، کوئی رشتہ دار خبر میں نہیں آئیں گے۔ مگر قیامت کے دن کیا یہ رشتہ داروں کے لیے تو دنیا میں چہل پہل کرتا تھا، بھاگ دوڑ کرتا تھا، میدان محشر میں یہ رشتہ دار کام آئیں گے؟ تو آئیے سرکار فرماتے ہیں 3 مقامات پر کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ عائشہ ماں سامنے ہوگی، بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیٹا سامنے ہوگا، ماں باپ کو نہیں پہچانے گا، بھائی سامنے ہوگا، بہن کو نہیں پہچانے گا، بہن سامنے ہوگی، بھیا کو نہیں پہچانے گی، ماموں ہوگا بھانوں کو نہیں پہچانے گا، بھانے ہوں گے ماموں کو نہیں پہچانے گا، چاچا ہوں گے بھتیجوں کو نہیں پہچانے گے۔ ارے جس اولاد کو تم نے پہچان کر دنیا میں تھوڑی سی بیماری آ جائے اولاد کو ڈھولے ڈھولے کر پھر دیتے، بھانجی بیمار ہے تو دعاؤں کی درخواست کرتے رہے، بھانجا بیمار ہے تو لوگ علماء سے ملتے رہے، اگر بھتیجی پریشان ہے تو بھتیجے کے لیے چاچا پریشان نظر آتے ہیں، اگر نواسا بیمار ہے تو نانا پریشان، دادا پریشان۔ مگر کل قیامت کے دن یہی لوگ سامنے ہوں گے۔ عائشہ کل قیامت کے دن سب سامنے ہوں گے مگر کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ اس وقت اس کو اپنی پڑی ہوگی، اس لیے کہ اس کے نیکیاں تولے جائیں گے اس کے باپ کے لیے، کیونکہ جس کے نیکیاں تولے جائیں گے اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے اسے خوشخبری دی جائے گی، جا جنت میں جا جنت کی مزدہ خوشخبری لے کر، تو وہ چلتا ہوا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن تولا جائے گا۔ ایک نیکی کے لیے قیامت میں تڑپنا پڑے گا، ایک نیکی قیامت کے دن تڑپنا پڑے گا۔
عائشہ صدیقہ کے واقعات تو بہت ہے، ایک حدیث پر ہی ٹائم نکل جاتا. قیامت کے دن ایک نیکی کے لیے ایک شخص کو لایا جائے گا، نیکی اور گناہ دونوں تولے جائیں گے، پلٹا نہ ادھر جھکتا نہ ادھر جھکتا، دونوں آ کر کھڑا ہو گیا. اب کیا کرنا؟ یہ شخص پریشان ہے. ایک نیکی ملی تو جنت میں جاؤں گا. آپ سبحان اللہ بولے تو 1 لاکھ نہیں کمانا ہے. مرے نہیں نا، مرنے کے بعد جو لوگ مرے نا ان سے پوچھو، دیکھنا ہے تو خواب میں جا کر بیٹھو، عشاء کی نماز کے بعد فلانا درود ہے وہ پڑھ لیتے بیٹھو، مرے سالہ خواب میں آپ بولتا میرے اوپر کیا گزر مانگو تو جاگ دیکھو. وہ لوگ رو رہے ہیں، آپ دنیا میں آئے تو لوگ پیسہ نہیں. سبحان اللہ. ایک لمحہ بھی تیرے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ہمارا منہ نہیں کھل رہا کیونکہ نفس اور شیطان دونوں ہمیں یہ کام کرنے نہیں دیتے. اب یہ بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے، گانٹ باندھ لیجئے، قیامت میں نیکیاں گناہ تولے جائیں گے. کنفرم ہے، پکا ہے، تولے جائیں گے. حضور فرما رہے ہیں میزان رکھا جائے گا، تولے جائیں گے. اب بتائیے قیامت کے دن جو میزان رکھا جائے گا ترازو، اس کا ایک پلڑا جو ہے نا، کتنا بڑا آسمان ہے نا اتنا بڑا ایک پلڑا ہے، اور دوسرا پلڑا جتنی بڑی زمین ہے وہ اتنے بڑے پلڑے میں ہم نے کیا ڈالنا نا. گناہ تو بہت ہے، چھوڑو ہمارے پاس یہ حساب ہے. مسجد میں بیٹھے بیٹھے خیالات اگر بھٹک گئے، غلط خیال آیا تو بھی گناہ. مسجد میں اعتکاف کی نیت نہیں کر کے کس کو تو دنیاوی بات کریں تو بھی گناہ. گناہ ہوتے ہیں، نیکیاں کم ہیں. اب سنیے، اتنا بڑا پلڑا ہوگا، صحابہ حیران ہو گئے، اتنے بڑے پلڑے میں نیکیاں. ہماری عمر تو یا رسول اللہ 60 سال ہی چلے، 70 سال بہت ہوا تو 80 بہت ہوا، اس کے بعد تو چلے جاتے. پہلے کے لوگوں کی امت کی عمریں تو 200 سال تک تھی، 500 سال تک تھی، ان کی عمریں لمبی تھی، ہماری عمریں چھوٹی ہے. اب وہ 60 سالہ زندگی میں 20 سال کیسے گزرے پتہ نہیں. اب بچے 40 سال کے اندر کبھی نیکیاں کر رہے کبھی چھوڑ رہے، وہ بھی پکا نہیں ہو رہے. اب اس پہ ریاکاری کتنا ہے کہ اللہ کی رضا والے نیکیاں کتنے ہیں کہ یہ بھی نہیں معلوم ہمارے کو. مگر اتنی کم عمر میں اتنے چھوٹے نیکیاں لے کو میزان میں رکھے تو پلڑا بھاری ہونا. تو حضور فرماتے ہیں اے میرے آسمان کے چمکتے ہوئے ہدایت کے ستاروں، میزان کا جو پلڑا بتائے گا رسول اللہ اتنا بڑا ایک پلیٹ ہوگا. سرکار فرماتے ہیں اللہ نے میری امت کے لیے اتنا آسان کر دیا. اگر وہ دیکھیے ایک بار سبحان اللہ آپ بولے نا، آپ بولے نا کتنا ہلکا ہے. دیکھیے زبان ہلکا ہے، ہلکا سبحان اللہ نکل گیا منہ سے، الحمدللہ بہت ہلکا ہے. سنیے حضور فرماتے ہیں یہ سبحان اللہ جو زبان سے نکلا ہلکا، زبان پہ ہلکا میزان میں بھاری. حضور فرما رہے ہیں یہ ایک سبحان اللہ میں اللہ اتنا وزن پیدا کر دیتا، جتنا احد پہاڑ کا وزن ہے اتنا بڑا وزن اس سبحان اللہ میں پیدا کرتا. اندازہ لگ رہی ہے ایک سبحان اللہ میں ہم تو اپنی زبان سے ادا کر دیے، چھوڑ دیے، فرشتے اپنی ڈیوٹی تو کر رہے ہیں. میں کیا کرے فائل سبمٹ کر دیے، میونسپلٹی پہ ڈال دیے، ٹیکس کے واسطے، آن لائن کھاتے کے واسطے، روٹیشن کے واسطے ڈال دیے، فل اپ کرے، فارم فل اپ کرے، فیس بھرے، سب بھرے، فائل چھوڑ کو آگے فائل اپنے ٹیبلوں کے برابر گردش کر دی جا رہے. کام ہونے کے بعد بلاتے چلو صاحب تمہاری فائل ریڈی ہوگی، کام ہو گیا، یہ پیپر لے جاؤ. اسی طرح ہم سبحان اللہ بول کو چھوڑے، فرشتے اپنا کام کریں. یہ فائل برابر وہ ہوتے ہوئے مدینہ جائے گی اور قیامت کے میدان میں ہماری فائلیں ہمارے ہاتھ کو لگا دی جائے گی. یہ ہے تیری نیکیاں جو تو دنیا میں کرتا تھا، یہ ہے تیرے گناہ جو دنیا میں تو گناہ کرتا تھا. اچھا کرے تو بھی دیا جائے گا، برا کرے سو بھی دیا جائے گا. جب دیکھے گا بندہ ارے برائیاں زیادہ ہے تو سیدھا دوزخ میں جانا پڑے گا. اسی لیے تیار ہو جا مسلمانوں، یہ مہینہ آفر کا چل رہا ہے، یہ آفر والا مہینہ ہے. لوگ کیا کر رہے بازار میں آفر رکھیں اور دیکھ رہے وہ دکان میں کون سی دکان میں آفر چل رہا، کپڑے کا، چپلا کا، جوتیا کا، بریانی کا آفر، حلیم کا آفر، حلیم کے ساتھ 2 انڈے فری، مرغی بکری کی بریانی کے ساتھ انڈے فری، ایسے سب آفر، یہ فری وہ فری، یکتا ریٹ پہ 500 ملیں گے، 250 ملیں گے، 200 آفر چل رہا مارکیٹ میں. چلا کر بلا رہے، کبھی ادھر جاتے ہمارے نوجوان، کبھی ادھر جاتے، کبھی یہ روڈ کبھی وہ روڈ. اس طرح ہمارا حال ہو گیا، جہاں آفر ہے وہاں بھاگ رہے ہیں، جہاں کم دام میں مل رہا وہاں بھاگ رہے.
ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ آفر دینے کی بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ لوگوں ایک نفل پڑھو تو فرض کا ثواب، ایک فرض پڑھو تو 70 فرض کا ثواب۔ دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر۔ آئے سرکار مدینہ کی دیواروں، یہ آفر کا مہینہ، اب شوال کا چاند دکھتے ہی یہ فائدہ نہیں ہے۔ ایک بار سبحان اللہ بولے 10 نیکیاں ملتے ہیں، اب بولے تو 1 لاکھ نیکیاں۔ یہ ذہن میں بٹھا لیجیے، نیکیاں کرنا ہے، دیکھو مرنا ہے آپ کو بھی، مجھے بھی سکول جانا ہے۔ قیامت کے دن ہمارا جب میزان کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو وہاں عالم کیا ہوگا، نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہے۔ پڑھنا یوں ہے، نہ ادھر جھکتا نہ ادھر جھکتا، وہ شخص حیران ہے کیا کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کاغذ اڑتا ہوا آیا، گناہوں کے پلڑے میں گریا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوا، آواز آئی اسے جہنم میں لے جاؤ۔ کانپنے لگا، رونے لگا۔ سنیے، اگر جیل میں تھا تو اسے گارنٹی تھا، FIR ہوا، سب ہوا، کورٹ کو آ رہے لے جا رہے، ابھی سزا ڈکلیئر نہیں ہوئی۔ ان کیا بولتا، آج تو کل تو کمپرومائز ہوتی بات ہوتی، بلکہ جیل میرے سامنے کو خیال رہتا، آج نہیں تو کل کمپرومائز ہوتی، میری بیل ہوتی۔ اچانک سزا سنا دیے تو کیا ہوگا، آدھا مر جاتا ہو۔ اتنے سال کے بعد جیل سے رہائی نہیں ملی بلکہ سزا سنائی جا رہی ہے۔ ارے جیل کیا ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ جیل میں رہنے والے قیدی سے پوچھو وہ دیواروں کو بھولنے سے کیسا دن گزار رہا ہوگا، رات کیسے گزار رہا ہوگا، سالوں سال کیسے پڑے ہوں گے جیل کے اندر قیدی۔ خدا مسلمانوں، ہم دنیا کے اندر کی سزائیں سننے کے بعد حیران ہو جاتے، کنٹرول سے باہر ہو جاتے، اس کو مارنا اس کو مارنا، پولیس اسٹیشن ادھر سے ادھر، کورٹ ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں۔ اب قیامت کے دن جب سزا سنا دی جائے گی، یہ جہنمی ہے، اس کو جہنم میں لے جاؤ، کوئی بدلا نہیں سکتا ہے، اس قانون کو توڑ نہیں سکتا ہے۔ وہ جہنم جس کے اندر جانے کے بعد عالم کیا ہوگا، وہاں کا ایک ایک سانپ اتنا دردناک ہوگا، آپ ایک دوسرے کو آگ کھا رہی ہے، پانی گرم ہے، اس کی بھاپ سے آدمی کبھی سے ختم ہو جائے گا، اس کے اندر ڈالنے کا آرڈر ہوگا۔ اب جیسے اس کے گناہوں کے پلڑے میں کاغذ کا ٹکڑا گرا، وہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، آخر یہ کون سا گناہ تھا جو میرے اس گناہوں کے پلڑے میں گر گیا، میں نے کیا جرم کیا تھا، نیکیوں کے تو انبار لگا دیے تھے، میری کون سی غلطی ہوئی۔ آواز آتی ہے کہ تو نماز تو پڑھتا تھا، عبادت بھی کرتا تھا، نیکیاں بھی کرتا تھا، اس لیے تیری نیکیاں بالکل قریب تک آ گئی، مگر تو نے ایک مرتبہ تیرے ماں باپ کو اف کہا تھا، یہ وہی اف ہے جو تیرے گناہوں کے پلڑے میں ڈال دیا گیا، تجھے جہنم میں بھیجا گیا۔ اف کہا تھا، اف اف، ذرا سوچو، اف کہا تھا، اف۔ اگر ماں باپ کو جاتے ہیں ایسا بولے گیا سب، جاتے جاتے باپ کو گیا سب، گھر سے نکلتے نکلتے ماں دیکھ تیرا بہت ہوا، سوچو سوچو ماں کے دل پر کیا گزرے گی۔ اللہ یوں ہی نہیں کہا لوگوں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اپنے ماں باپ کو گھر سے نکلتے نکلتے پلٹا کر جواب دینے والوں، آپ دنیا میں تم جواب کو دے کر چلے گئے، مگر فرشتے اسے نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، قیامت میں یہی دعویٰ جائے گا۔ گھر سے نکلتے نکلتے ماں باپ کو اتنا بول کر گئے، اے امی، اے ابا، اس طرح اگر بے ادبانہ انداز سے بات کرے، اف کہا، اف، یہ ایک اف کے اندر کتنی چیزیں چھپی ہوئی ہے۔ آپ اف تو دور کی بات ہے، ماں باپ کو پلٹا کر جواب دیتے ہیں، گالی گلوچ پر آ جاتے ہیں، ماں باپ کو بھی گنتے ہیں، ماں باپ کی بھی اصلیت کو سامنے رکھتے ہیں، اور بچے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے تو پیدا کیوں کریں؟ اس طریقے کے جملے ماں باپ کو کستے ہوئے نوجوانوں نظر آ رہے ہیں۔ کب تک جیو گے دنیا میں؟ 80 سال کے بعد تو مرنا ہے، قیامت کا دن آنا ہے، میزان کے سامنے جانا ہے، نیکیاں گناہ تولے جانے ہیں، اور اس وقت کیا کرو گے؟ خدا را اس نوجوان کی ساری نیکیاں سب چلے گی، دوزخ کی طرف فرشتے لے جاتے ہیں۔ سوچو، نماز بھی پڑھ رہے تم بھی، ہم بھی نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، سب کر رہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے ہے ذرا دیکھ لو، غور کرو، ماں باپ کو راضی کرو۔ آج مارکیٹنگ ہو رہی ہے، بیوی کے بارے میں اچھے سے اچھے کپڑے کی دکان میں جا کر اس کے لیے شرٹ شلوار خریدنا، ساڑی قیمتی سے قیمتی لینا، بیوی کے بارے میں سوچ رہے، بچوں کے بارے میں سوچ رہے، ماں کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ ارے وہ کیا بڈھی ہے، اسے کون سی ایک ساڑی لے جاتی ہے، کبھی جا کر ماں کو پوچھا، ماں تیری کیا خواہش ہے؟ بول کے ماں رمضان آیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کہ جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے اللہ رسول کو راضی کر۔ ماں کو پوچھو، اگر ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے تو باپ کو پوچھو، بابا کپڑے کون سے پہنتے بولو، کون سو کمپنی کی، کون سو قیمتی سے قیمتی بولو، تمہارے سے بڑے کو کیا ہے، ایک موقع رمضان آیا مجھے خدمت کرو۔ ہے کوئی ایسا بچہ پوچھنے والا؟ ہے کوئی ایسا جا کر اپنے ماں باپ کو پوچھنے والا؟ اپنی فکر، اپنی جورو کی فکر، اپنے بچوں کی فکر۔ ہم منع نہیں کرتے جورو کی فکر نہ کرو، نہیں بولتے، جہاں بیوی کی جتنی فکر کرے وہاں اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی سوچو، اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچو۔ آج ضرورت ہے مسلمانوں، کل قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا، وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ یہی وجہ تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کل کی تاریخ جو 17 رمضان کی گزری ہے نا، یہ اللہ نے 17 رمضان المبارک کو مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح عطا فرما دی۔ اصل بدر کا میدان جو ہوا ہے واقعہ یوں ہے، مدینہ منورہ سے 80 میل کے دوری پر ایک کنواں ہے، اس کا نام بدری کنواں ہے، اور اسی جگہ پر یہ واقعہ رونما ہوا۔ اس کے آزو بازو کے دیہات جتنے بھی کھیڑے گاؤں لگتے ان سب کو بھی بدر کہتے ہیں، اور وہیں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک لمبا واقعہ ہے، میں آپ کو شارٹ کٹ میں بتاتے ہوئے، ابو جاہل، ابو لہب یا ابو جاہل، عتبہ، یہ سارے کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداران مل کر 1000 کا لشکر جمع کر کے مدینے پہ چڑھائی کرنے کی وجہ سے نکل پڑے۔ جب حضور کو پتا چلا تو میرے نبی بھی اپنے صحابہ کو جمع کرے، جس میں مکے میں کافر مسلمانوں کو بہت ستا رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تو حضور کے ساتھ جتنے بھی مکے میں مسلمان صحابہ تھے نا، انہوں بھی مکہ چھوڑے، بولے ہمیں مکہ نہیں چاہیے، مدینے والا رسول چاہیے۔ سبحان اللہ! مکہ چھوڑے، وہ پورے صحابہ ہے نا مدینہ آئے۔ مکے سے مدینہ آئے صحابہ کو مہاجر بولتے، کیا بولتے؟ مہاجر صحابہ۔ اور مدینے میں جو ہے وہ انصار صحابہ، وہ مدینے کے مقیم۔ مدینے میں غریب لوگ رہتے تھے، کسان لوگ تھے۔ ایک الگ ٹاپک ہے کہ مدینہ پہلے کیا تھا، بعد میں مدینہ کیسے بنا، ایک الگ ٹاپک ہو جاتی، اس طرف مجھے جاننا نہیں ہے۔ خیر، انصار صحابہ اور مہاجرین صحابہ اچھی زندگی بسر کر رہے تھے، مگر کفار اس کے باوجود بھی خاموش نہیں بیٹھتے تھے۔ مسلمانوں کو ستانا، مارنا، تکلیف دینا، کوئی مسلمان تنہا مل گیا تو اس کو ہے نا ہراسمنٹ کرنا، اگر کوئی مسلمان بکریاں چراتے ہوئے مدینے سے ذرا پہاڑی علاقے پر گیا تو اس کے بکریاں اٹھا کر لے جانا، کافرہ اس طرح تنگ کرنے لگے۔ یہ چلتا تھا۔ اس طرح یہ لوگ ایک پلان بنا کر مسلمانوں کو مارنے کا منصوبہ تیار کر کے 1000 کا لشکر لے کر آیا، اونٹوں کے ساتھ، 950 اونٹ، گھوڑے، اناج گناج وغیرہ سب لے کر ابو جہل آ گیا۔ ادھر اللہ کے نبی صحابہ کو جمع کرے، انصار اور مہاجرین کو بٹھا کر ایک خطبہ دی، بتائی اس طرح کفار مکہ آئے ہوئے ہیں، ایک تو رمضان کا مہینہ چل رہا، 17 تاریخ ہے، روزے کی حالت میں ہے، اب میدان جنگ قائم ہونے والا ہے، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ بول کے حضور صحابہ سے رائے لے رہے، رائے لے رہے، مشورہ لے رہے، کیا کریں گے، یہ لوگ ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے۔ تو صحابہ بولے یا رسول اللہ، اب حضور ایسا کبھی مہاجر کو دیکھتے ہیں، کبھی انصار کو دیکھتے ہیں۔ تو انصار صحابہ بولے یا رسول اللہ، آپ اس طرح ہماری طرف دیکھ کر یہ پوچھ رہے ہیں، کیا ہم جان فدا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آقا، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں موسیٰ تو جانے تیرا رب جانے، ہم تو آپ کے غلام ہیں، اگر آپ اشارہ کر دیں تو ہم سمندر میں کودو تو کود جانے کے لیے، آپ اشارہ کر دیں۔ لوگوں سنو ذرا، غور کرو، انصار صحابہ، مہاجر صحابہ ایک زبان سے کہتے ہیں آقا آپ کا حکم، یہ آپ کی محبت میں ہمیں اکٹھا ہوئے، ہم گمراہ تھے، ہم نے راہ، آپ نے ہمیں راہ دکھائی، ہم مشرک تھے، آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، سب کچھ آپ نے ہمیں عطا کیا، آقا آپ اشارہ کر دیں، اگر آپ اشارہ کر دیں سمندر میں کود جاؤ، ابھی کود جائیں گے، تمہاری محبت میں جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ کر دیجئے، تاریخ فکس کر دیجئے، ڈیٹ فکس کر دیجئے۔ یہ 13-14 سے میٹنگاں چل رہے تھے، 17 تاریخ کو بدر میں آنا پڑا، توجہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ڈسکس ہوئی، صحابہ اکرام متفقہ طور پر بولے، یہ نہیں بولے ابھی 15 دن بچا سرکار رمضان، اس کے بعد لڑیں گے، ذرا جھاک بات کرتا ہوں، نہیں بولے آپ بھی کہاں لڑے، سبحان اللہ،
ایک صحابی بھی نہیں بولے جاؤ کمپرومائز کر لو یا رسول اللہ اب تو روزے سے ہے گھر کی حالت صحیح نہیں ہے ہمارے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں سلا صحیح کو یہ کھجور میں میری بیوی میرے بچے روزے سے ہیں پھر افطار میں ہمارے کو نہ حلیم ہے نہ روٹی ہے نہ بوٹی ہے کیا بھی نہیں ہے ہمارے کھانا نہیں اور گھر میں کیسا جانا تلوارہ نہیں ہے یہ سب صحابہ نہیں سوچے حضور اشارہ کر دو ہم پورے کافروں کو صفحے ہفتی سے بکا دیں گے کرنے کے لیے تیار ہے یہ جذبہ قدرت دیکھ رہی تھی اسی جذبے کی بنیاد پر اللہ نے نبی سے وعدہ کیا حبیب تم میدان میں لاؤ غلاموں کو میں فرشتوں کو بھیجوں میدان میں لاؤ میدان میں ہم فرشتوں کو بھیجیں گے آگے کیا رسولیے صحابہ کا یہ جذبہ رسول بھی دیکھے اللہ بھی دیکھے سرکار نو کمپرومائز بات نہیں کچھ نہیں رڑے جنت کے دروازے تو کھلے تھے مجھے تو سیدھا جنت ہی تھے پھر آپ کی موت لڑ کر تو سیدھا کیا صحابہ جی آج نماز کو آنے کے لیے جمعہ کی اذان ہوئی دکانوں کو بیٹھے سے ہمارا یہ حال ہے ارے رمضان کا مہینہ ہے آفر چل رہا جمعہ میں جلدی گئے تو پہلے 1 نیکی تھی اب جمعہ میں گئے تو 10 نیکیاں بڑھ جاتی ہیں یہ خیال نہیں ہے ہمارے کو صحابہ تھے جو جن کو یہ خیال تھا تب جا کر اللہ بڑی حکومتیں ان کی قدموں میں جھکا کر رکھ دیا اور آج کیا ہے ہم جا کر حکومتوں کے قدموں میں جھک رہے ہیں ہم جا کر حکومتوں کے قدموں میں جھکنا پڑ رہا ہے خدا مسلمانوں صحابہ نے بیک زبان کہہ دیا اب اللہ کے نبی نے 313 صحابہ کو جمع کرے توجہ چاہتا 313 صحابہ جمع ہو گئے اس میں چھاٹے بوڑھوں کو الگ بچوں کو الگ کرتے تھے جنگ کیسا ہوتی میں بتانا چاہتا ہوں آج کی جیسی جاہلوں کی جنگ جو اسرائیل اور فلسطین پہ مار رہا ہے اگر دم ہے تو فوجیوں کے ساتھ فوج کو بھیج دو لڑنا 3 خندق کو بمباری کرے تو 3 خندق کو فوجیاں ہیں بولو جی 3 خندق کو نیمس ہاسپٹل میں بمباری کرے تو فوجیاں ہیں ہاسپٹل کو مار یہ جنگ ہے بازار میں بم ڈال دی یہ جنگ ہے جنگ کسے بولتے آمنے سامنے ہو اب دیکھو میدان جنگ سرکار کے کیسے چلے اور میرے نبی نے جنگ میں جہاں جہاں کامیابی ملی اور کافروں کو قیدی بنانے کے بعد ان قیدیوں سے کیسا سلوک کرے نبی یہ بھی دیکھو آج یہ ظالمہ کیسا کرے سلوک مسلمانوں سے اور مسلمانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے دیکھو ذرا تمہارے سامنے میں یہ بات رکھ رہا ہوں کیونکہ ہم اور آپ مسلمان ہیں ہمارا ایمان قرآن اور حدیث اور آخرت پر ہے تو ہمارا ایمان جب قرآن اور حدیث پر آخرت پر ہے تو ہمیں اسی کو فالو کریں گے تو کامیاب ہوں گے اللہ اکبر صحابہ اکرام کا معاملہ کیا تھا حضور کیسا جنگ کرتے تھے اب وہاں سے بوڑھوں کو الگ کرنا بچوں کو الگ کرنا سرکار صفیں بناؤ بولے پورے 313 صحابہ صفیں بنائے صفیں بنانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری صف کا دورہ کرے اور ہماری اس مسجد کو پورا پیک کرے تو بھی 400 مسلح یا 300 مسلح بڑھتے سن صف بنانے کے بعد ایک ایک صف چیک کرنا ہو یہ صف وہ صف اب اللہ کے نبی ایک ایک صف میں دیکھ رہے ہیں صف سیدھی ہونا پہلے صف سیدھی کرا ہاتھ میں چھڑی تھی اللہ کے نبی چلتے چلا ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذرا پیٹ بڑا تھا ایسا شرط اوپر چڑھا تھا پیٹ باہر دکھ رہا تھا اللہ کے نبی چھڑی ایسا پیٹ کو لگا کر بولے ایسا مارے اس طرح نبی نا سعد ذرا پیٹ اندر میں بولتے چھڑی پکڑے بولے یا رسول اللہ آپ نے مجھے مارا مجھے اس کا بدلہ چاہیے اس کا بدلہ چاہیے صحابہ یوں دیکھیں کیا بول رہے سعد تو حضور بنا کر ان کو اگر لگا ہے جھٹکا تو بدلہ لے سکتے حضور نے کہا ٹھیک ہے یہ چھڑی لو صحابہ حیران ہے صحابہ کیا کر رہے ہو جس نبی کے لیے ہم جان دینے کے لیے میدان میں اترے ان کی چھڑی لگنے سے تم بدلہ لیتے ہو اللہ کے نبی نے صحابہ کو منع کیا سعد لو تمہیں اگر مار لگی تکلیف ہوئی ہے تو یہ چھڑی لو اللہ کے نبی ایسا اپنا چھپا ہٹائے پیٹ دکھ رہا تھا سرکار کا کہا کہ مجھے مارو تو حضرت سعد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے رونے لگے روتی ہوئے دوڑتی ہوئی آئے سرکار کی گلے لگ گئے سبحان اللہ بولے یہ کیا حصہ بولے یا رسول اللہ میں جنگ میں جا رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ میں بچ نہیں سکتا اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا میری تمنا تھی کہ مرنے سے پہلے ایک بار مصطفیٰ سے گلے مل جاؤں اور میں گلے ملنے کی تمنا تھی یہی تمنا ڈھونڈ رہا تھا آقا نے کہا کہ سعد تیرے اوپر جہنم حرام ہو گئی سبحان اللہ ہم نے نبی کے جسم کو اپنا جسم مس کر دیا سبحان اللہ شان ہے میرے نبی کی اور صحابہ جو نبی سے کیسی محبت کرتے تھے روتے ہوئے کہتے ہیں آقا میری جرأت کا
ये सब कुछ आपका है। माँ मिली आपके सदक़े में, बाप मिला आपके सदक़े में, औलाद मिली आपके सदक़े में, दुनिया दीन मिला, सब कुछ आपके सदक़े में। आपसे मैं खसात और बदला नहीं ले सकता। गुस्ताखी माफ। सरकार तमन्ना ये थी, मरने से पहले एक बार मैं आपको गले लगाना चाहता था। अल्लाह अकबर। मैदान बदर है और फिर साहबा के इश्क का अंदाज देखो। मरने जा रहा हूँ सरकार, आपसे मिलना चाह रहा हूँ। मरने जा रहा हूँ, मरता हूँ, पक्का है, कंफर्म है, मैं शहीद हो जाऊंगा। लोगों, वो साहबा को क्या जीने की तमन्ना नहीं थी? अभी तो इब्तिदाई इस्लाम था, पहली जंग हो रही है। वो साहबा के दिल में ख्याल नहीं था कि मैं भी मेरे बच्चे की शादी करूं, मेरे घर को भी बहू लाऊं, मेरी बेटियों को भी मैं शादी करके दामाद लाऊं। क्या उनके दिलों में ये ख्वाहिश नहीं थी? सारी ख्वाहिशात थी, मगर नबी की जब बात आती है, बेटी भी कुर्बान, बेटा भी कुर्बान, बहू भी कुर्बान, हत्ता कि अपने माँ बाप को भी कुर्बान किया। और बार बार साहबा बोलते थे, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी से साहबा इतना चाहते थे। बदर का मैदान देखिए आप, कैसे साहबा बोलते, और आज हम नाकाम क्यों है? हम नाकाम क्यों है? हिंदुस्तान के 32 करोड़ मुसलमान नाकाम क्यों है? 2024 का इलेक्शन आ रहा है, मैं आपको इशारतन कर रहा हूँ, अगर इस मुल्क की बहार चाहते हो, अमन और सलामती चाहते हो, अपने ईमान का सौदा मत करना। तारीख रकम करके बता दो, कल तक मुसलमान बिकता था, अब बिकने वाला नहीं है, और अपने ईमान का सौदा भी नहीं करेगा। और इस मुल्क की हिफाजत के लिए 1857 में जिस तरह हमने लड़कर अंग्रेजों को भगाया था, इसी तरह इस मुल्क और इस मुल्क के संविधान को भी बचा ले। डर गए क्या? मोहब्बत से नहीं बोलना। देखिए आज हमें लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़ाई को खत्म करने की बात कर रहा हूँ, नफरत की बात नहीं कर रहा हूँ, मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। हमारा इस्लाम किसी को मारने झगड़ा करने की इजाजत, ये तो इजाजत दूर की बात, दिमाग में ख्याल आया तो भी उसके नेकियां बर्बाद हो जाए। ये मुसलमान कहीं को तरक्की कर रहा हो, अंदर अंदर चल रहा, तो हुजूर क्या बोले, जो किसी को देख को जलता, अच्छा जलता बोले तो क्या अंगार में जाको जलता, किसी को देख को मेरे जलन हो रही बोले तो तुम्हारे मालूम होता है क्या मैं जल रहा नहीं हो रहा। अगर आप मेरे देख को जल रहे बोले तो मेरे मालूम होगा क्या कौन जल रहे, कौन मेरे से असर रखते, मालूम है। अंदर है वो, अंदर की चीज को भी नबी जानते हैं। तो इसलिए हुजूर कह रहे हसद दिल में है तो नुकसान बहुत है बोले। साहब पूछे क्या नुकसान है? हसद अगर किसी मुसलमान के बारे में कर लिए तो फिर तुम्हारी सारी नेकियां जल जाती है। हमें पहले सुख में नेकियां जल जाती। तो अंदर की भी चीज को रसूलुल्लाह जानते हैं, जाहिर की चीज को भी जानते हैं। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने वो इल्म अता कर दिया है। तो हमारे नबी जलने से भी मना करे, किसी मुसलमान की तरक्की को देखकर जलने से भी मना करे। मारने लड़ने या तो टांग खींच रहे, रास्ते में कांटे बिछा रहे, जादू टोना कर रहे, ना जाने कहां जाकर उसकी दुकान को बर्बाद करो, उसके मकान को बर्बाद करो, एक दूसरे में लड़ा रहे। इस्लाम लड़ाता नहीं है, इस्लाम झगड़े वाला मजहब नहीं है, इस्लाम सलामती अमन वाला मजहब है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम लड़ने की बात नहीं करते, मिलने की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। खुदा अल्लाह के नबी के जानिसार साहबा ने बदर के मैदान में ऐसा कारनामा करके क़यामत तक के मुसलमानों को दिखा दिया। लोगों, हमारी हालत तो ऐसी थी मैदान बदर में, साहबा फरमाते हैं 313 सिपाही मुसलमान मुजाहिदों के पास 70 ऊंट है, 2 घोड़े हैं। कैसा लड़ना बोलो? कितने ऊंट है? 70 ऊंट, 2 घोड़े, 8 तलवारें, 6 जिला है। ये इतना सामान कम है। जंग के लिए तो हथियार की जरूरत तो पड़ती ना होगी कम से कम। क्या हाथ से लड़ना हो? सामने तलवार तीर ले पा रहे अबू जहल का पूरा ग्रुप। वहां तो माल भी फुल है, पैसा भी है, दिरहम है, दिनार है, अनाज है, ऊंटा है, घोड़े है। वहां बोझ भून भून को खा रहे उधर मैदान में उत्सव चल रहा। यहाँ साहबा रोजे से हैं और तलवार भी नहीं है। अब साहबा इकराम ये हालत देखो, हुजूर से ये नहीं बोले सरकार बहुत हालत खराब है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, नहीं बोले आप इजाजत दे हम लड़ दे। हम क्या कर रहे, फजर को नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, फिर बात करते फलस्तीन के मुसलमानों को अल्लाह रहम कर। अरे तेरे ऊपर तू पहले रहम कर ले। फजर छोड़ा, तेरा अंजाम क्या होगा मालूम है? फजर छोड़े साले का फरिश्ते मरने के बाद सर कुचलते।
कुचलते, जैसा कुचलते पूरा लेवल होता, फिर उन्हें पत्थर उठाते फिर सीधा करता अल्लाह से, फिर कुचलते फिर सीधा होता, फिर कुचलते। जरा सोच, फजर नहीं तो सर कुचला जा रहा है, और फजर छोड़ा मगरिब में आकर फिलिस्तीन के लिए दुआ कर रहा है। पहले तेरा सोच मुसलमानों, अगर हम अमल करके नेक हो गए, हमारा असर फिलिस्तीन पर पड़ेगा, हमारा असर फिलिस्तीन पर पड़ेगा। अगर नेक हो गए, पूरी दुनिया के और 52 इस्लामी ममालिक वाले सब अल्लाह से डरने वाले बनकर नेक हो गए, तो फिर हमारा असर दुश्मनों के दिल पे पड़ेगा, उनको हिम्मत होगी, उनके हथियार भी नाकारा हो जाएंगे। जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी चलाई तो वो चली नहीं, चली तो काटी नहीं, क्योंकि तेज छुरी रहकर भी नहीं काटी तो तेज बम आकर भी क्या गिरा मार सकता। अल्लाह जब तक चाहता नहीं क्या भी होता नहीं, अल्लाह चाहे तो होता है। तो इस्माइल के हलक पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चला रहे, छुरी हलक किसका? इस्माइल का, बकरे का, बैल का गल्ला नहीं है। इस्माइल बड़े खूबसूरत थे, बड़े हसीन थे, बिल्कुल नाजुक गल्ला था, तेज छुरी चलती नहीं। आखिरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, छुरी ऐसा पत्थर को मारे तो 2 टुकड़े हो गया पत्थर। बोले छुरी क्या है, तू पत्थर को 2 टुकड़े करने मेरे बेटे के गला क्यों नहीं काट रही? छुरी क्या बोली? इब्राहिम ऐ खलील, तू बोलता चल, रब्बे जलील बोलता मत चल। रब्बे जलील बोलता मत चल, खलील बोलता चल। तो दोनों में किसका चली? फिर छुरी उठाए, फिर चलाए, नहीं चली। बता रहा हूं, मां अल्लाह जिसे बचाना चाहे उसके गले पे छुरी चलाए तब भी गला कटता नहीं। ये इब्राहिम का ख्वाब सच्चा होने के बाद दुनिया में अल्लाह ने मिसाल को कुरान के जरिए कायम कर दिया और बता दिया, जो मुझ पर यकीन करते हैं, याद रखना, जब तक मैं नहीं चाहता ना गले कटते हैं ना किसी की मौत होती है। अल्लाह जिसे बचाना चाहे उसे छुरी भी नहीं काट सकता। हम लोग कैसे हैवत है, हैवत डरते, रोजा रखने डरे, धुपकाला होते, गर्मी है, नहीं होता भाई, चक्कर आती, मर जा रहे अल्लाह के नाम पे, मर जा। मरना है तो है, रोजे में मर गया पीड़ा जाता ना, बोलता था ना क्या है घर की जिंदगी, सुबह उठे तो अब रोजा रहो, चक्कर आने की क्या है कि देखिए, शक्कर आती की चक्कर आती। रोजे की हालत में मर को गया तो सीधा जन्नत में तो जाना। बोलना आसान है, अल्लाह मौत देना, क्या घर के टेंशन बहुत हो गए, घर में ये लगा सच है सबको, बच्चे बड़े हो गए, शादी के काबिल हो गए, रिश्ते आ रहे हैं, तय हो रहे, पैसे बहुत पूछ रहे, मेरे पास बजट नहीं है, एक को करे तो एक बहुत बुनियाद पड़ती, लास्ट तक सबको वही देना पड़ता। एक टेंशन से आदमी क्या होता, मरना अच्छा बोलता है, एक मौका रमजान है, मर जा, रोजे रहो तो मरो रे, रोजे रहो, चक्कर नहीं तो आम में मर जाओ, उल्टे हो रहे, जाओ खड्डे जाओ, जाना चाहिए, रोजे की हालत में जाओ, कर रहे हमारा ये हाल है। छुट्टी बोल रहे, ये बुद्धि बोली थी कि बस होगा, मौत नहीं तो अच्छा, दर्द नहीं पहुंचता है, चलो खाला मैं मलकल मौत की चोट दिखा दिया, ये छुट्टी बोली तो सही आएगा बात। ये हाल हमारा हो गया है। अगर बोलते खाली, अगर वाकई में अल्लाह रसूल से मोहब्बत है रोजे रखो, बताओ। इसीलिए अल्लाह के नबी बोले, लोगों तुम रमजान को समझे नहीं, और जिन्होंने रमजान को समझा वो ये तमन्ना करेंगे कि सारा साल रमजान होगा तो और अच्छा होगा। रमजान का महीना वो महीना है जो अल्लाह अपने बंदों को अपना खुद बता कर देता है। भाग रहे, डर रहे गर्मी से, खैर गर्मी के दिन आए भाग रहे लोग, अब सर्दी के दिनों जब लोग 100 रोजे से रहते, बारिश के दिनों में सर्दी में क्या करते, क्या है रोजा में आप दिन ऐसा कट जाना, दिख रहा है, भूख तो लग रही थी, जब सब रहते रोजे, इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला वो दिन भी दिखाए। वाह, ये जो दिन सख्त गुजर रहे ना, ये बड़े इम्तिहान के दिन है, इसमें ही अल्लाह ताला बंदों से आजमा रहा है। कितने मेरे हैं, कितने उधर वाले हैं मालूम होता। लोगों एक रोजा छोड़े ना, हुजूर क्या बोले, एक रोजा छोड़े तो 9 लाख साल तक जहन्नम की आग में जलाया। कैलकुलेटर है, कलम है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो घर में बैठो टोटल कर लेते बैठो। हदीस में आया वहाँ का एक दिन 50,000 साल के बाद गुजरेगा। अब यहाँ जो गुजर रहा ना, सुबह सूरज निकलकर शाम में सूरज डूबे तक कितने घंटे हो रहे? सुबह सूरज निकलने के बाद से डूबने तक कितने घंटे हो रहे? फिर रात के कितने हो रहे सूरज निकलने तक? दोनों मिला कितने हुए? 24 घंटे के बाद क्या हो रहा? 24
24 घंटे के बाद मैं देखा नहीं हजरत सैयद शाह अमीनुद्दीन कादरी अल-बसरी तशरीफ लाए थे माशाल्लाह। 24 घंटे, अरे अभी टाइम नहीं गया। रात में तो ऐसा हो गया, मुसलमानों का रमजान का मामला ऐसा हो गया है, देख रहा हूँ वहीं कि रात के 2-2 बजे तक मोबाइल कुछ घंटा तरावी होती की बात, तरावी पढ़ रहे, बात वो भी नहीं पढ़ रहे, मोबाइल में ग्रुप बना रहे, फिर रहे बाजारों में, रात तक फिर रहे। खुदा ना मुसलमानों, रात कटती नहीं, दिन में रोजा रहने के बाद सोते हुए लेटते हुए इधर उधर बाहर निकले, गर्मी ज्यादा, इस तरह हमें एक दिन कट रहा नहीं तो हम परेशान होते, जल्दी कटे थे। अब क़यामत का दिन एक दिन 50,000 साल के बाद कटेगा। अब ऐसा 9 लाख साल तक जहन्नम में जलना बोले तो कंप्यूटर ले, लैपटॉप ले, टोटल कर सब बटना फेल हो जाएंगे, कौन कर सकेगा? इतने हजारों बरस तक जहन्नम में जलने की ताकत किसकी है? और ये हदीस के रावी कोई और नहीं, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं, उन्होंने रिवायत की है। अल्लाह के नबी ने कहा है, अगर कोई हट्टा कट्टा तवाना होकर, तंदुरुस्त होकर एक रोजा छोड़ दिया, बीमार नहीं है, एक रोजा भी छोड़ दिया तो 9 लाख साल तक जहन्नम में चला जाएगा। मैं तो बता दिया, बीमारी एक बहाना है असल में, फिर भी इस्लाम उसमें भी छूट दिया। बीमार है, डॉक्टर बोले नक्को बोले तो उसको छूट दिया, बाद में अच्छा होने के बाद रमजान के बाद खजा करना, और छोड़ नहीं सकता, उसे रोजे माफ नहीं है, सेहतमंद होने के बाद रहना है। मगर मैं क्या बोल दिया आपको, बीमारी में तो रोजा रहो, मर गए तो किरकिरी जाती, सीधा जन्नत में जाते ना भाई, सीधा जन्नत। हुजूर क्या बोले, क़यामत के दिन फरिश्ते जहन्नम में एक शख्स ले जाकर डालते कि दोज़ख की भाग करे, अल्लाह मालिक के जाले में पकड़ उसे, आग को पकड़ बोले तो आग क्या होती, क्या पकड़ो साहब उसे मैं नहीं पकड़ सकती, कहीं मुझे रोजे की बुआ दी उसने, ऐसा देखता फरिश्ता, मालिक जहन्नम मालिक देख कर कहेगा, क्या तू रोजे की हालत में मरा? हाँ रोजे की हालत में मरा। तो दोज़ख में डाले तो भी दोज़ख की आग रोजे की हालत में मरने वाले को जला नहीं सकती है, तो भी रोजे की हालत में अगर मौत आ गई तो इससे अच्छी बात और कौन सी? ये सब बहाने हैं, हमें वो हो रहा, ये हो रहा, क्या होता, मर रहे क्या इतने जने रोजे से, क्या हो रहा? बच्चे बूढ़े लोग हैं, 60-70 साल वाले हैं, शुगर पेशेंट आ गए, हमें बहाने बना रहे, नहीं हो सकता जी, देखते 17 हो गई जी, 18 में हमें अभी 12 दिन के बाद रमजान जाता, तुम्हें कल पे तो भी मौका नहीं मिलता। अल्लाह जिंदगी दिया। मैदान बदर में 313 सहाबा ने एक जुबान ऐलान करके बता दिया कि आका हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, और वहां साहबा ने अपने इश्क का ऐसा मुजाहरा किया जैसे कि अभी आपने सुना है। तो आइए सरकार मदीना रात के वक्त मैदान बदर में अपने हाथ में छड़ी लेकर निकले, रात के वक्त एक लकीर खींचते कहते यहाँ अबू जहल की लाश गिरी, एक लकीर खींचे यहाँ उतबा की लाश गिरी, यहाँ शुरबा की लाश गिरी। इस तरह सरकार रात में कुफ्फारे मक्का के बड़े बड़े सरदाराने काफिरों की लाशें कहाँ गिरने वाली है, सुबह में, अभी जंग शुरू नहीं हुई, सुबह में होने वाला वाकया हुजूर रात में डिक्लेयर कर दिया। अब रिवायतों में बात यूं भी आया है कि इस बात की इत्तला अबू जाहिल को मिली कि मोहम्मद पैगंबर बदर में लकीर खींचे, उसमें अबू जाहिल का नाम भी है, बोले तो अबू जाहिल कांपने लगे, क्योंकि मोहम्मद जो बोले वो अभी तक फेल नहीं हुआ, सब सही हुआ। और वो पहली जंग में बड़े बड़े काफिर मर गए मक्के के। है ये कल होने वाला वाकया हुजूर बताकर पूरे तबलीगी अहले हदीसियों के मुंह पे तमाचा मार दिए। अल्लाह का नबी जो होता है वो गैब की खबरें जानता है। हमारे नबी गैबदान नबी, हमारे नबी गैबदान नबी है, गैब की खबर रखने वाले हैं। अल्लाह अकबर। आज सुबह मैदान जंग में हजरत मुआज और हजरत मऊज, ये 2 नन्हे बच्चे हुजूर के दरबार में आए, इजाजत तलब करें और मैदान जंग की तरफ बढ़ने से पहले अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आकर बोले, चाचा अबू जाहिल कहाँ है, हमें बताइए। अब्दुल रहमान बिन औफ बोले, क्यों पूछ रहे बेटा? बोले वो सुना है वो हमारे नबी को गालियां देता है, हम या तो उसे मारेंगे या तो हम शहीद हो जाएंगे। कहाँ है, जल्दी बताइए। अब्दुल रहमान बिन औफ फरमाते, मैं इशारा करके बता, वो जो काले घोड़े पे बैठा ना वही अबू जाहिल। इधर उंगली करके अभी हाथ नीचे नहीं गया, बच्चे स्पीड जाकर अबू जाहिल को देखे, वो घोड़े पे सवार था, उसके घोड़े के पैर को तलवार मारे, नीचे घोड़ा गिर गया। घोड़ा गिरते ही अबू जाहिल नीचे आया तो एक ने सर पे वार किया, अबू जाहिल जख्मी होकर तड़पने लगा। बच्चे
2 بچے. جیسے ہی ابو جہل زخمی ہوا اس کا بیٹا اکرامہ، یہ بعد میں اسلام قبول کرے، اس نے دیکھا فوراً دوڑتے ہوئے آیا، حضرت معاذ کے شانے پہ اتنی زور سے تلوار مارا کہ حضرت معاذ کا ہاتھ کٹ کر لٹک رہا تھا. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہاتھ کو اپنے پیر کے نیچے رکھ کر توڑ دیتے ہیں. اور میرے صحابی رسول کے بیٹے ہیں، بیٹے توڑ دیے. جو ہاتھ ڈسٹرب کر رہا ہے بیچ میں آ رہا توڑ دیا. ایسا توڑ کر سامنے مقابلہ کرے اکرامہ بھاگا اور اس کٹے ہوئے ہاتھ کو حضرت معاذ اپنے ہاتھ میں لیے. توجہ چاہ رہا ہوں، ننھے سے بچے مگر معاذ نے اس کٹے ہوئے ہاتھ کو لے کر رسول اللہ کے دربار میں آئے. بولے یا رسول اللہ، میں نے ابو جہل کو قتل کر دیا اور جہنم واصل کر دیا. حضور سنے مسکرائے، کہا میرا ہاتھ کٹا سرکار. تو حضور ان کا ہاتھ لیے لگائے، وہاں پہ دہن لگا دیے، پہلے سے زیادہ اچھا ہو گیا. اور کہیں سے ایسا طبیب جو اس طرح ہاتھ کو چھڑا سکے، اللہ نے میرے نبی کو یہ طاقت عطا کر دی ہے، کٹے ہوئے ہاتھوں کو چھڑاتے ہیں. ارے یہ تو پیغمبر ہے، ان کی اولادوں میں سے اولاد جو 5ویں صدی میں عبد القادر پیدا ہوتا ہے، انہوں نے تو کٹے ہوئے ہاتھ کو چھڑا دیا. مگر ان کا پوترا 12 سال کی بیوی کشتی کو گرا کر بتا دیا. مردوں کو زندہ کرنا یہ ہمارے گھر کی پرانی ریت ہے. یہ تو ہاتھ کو میرے نبی نے جدا کر بتا دیا. یہاں نبی کا معجزہ بھی ظاہر ہو گیا اور صحابہ اکرام کو معلوم ہے ہر درد کی دوا ہے. میرے نبی کا دربار ہے، اس لیے دوڑتے گئے. اسی جنگ کے اندر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی، لڑ رہے تھے. ایک کافر نے بڑی زور سے تلوار پہ وار کیا تو عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی. اور جیسے تلوار ٹوٹی بولے آ کر صحابی حضور کی بارگاہ میں، سرکار میری تلوار ٹوٹ گئی. کھجور کے درخت کی لکڑی کی سرکار اٹھا کر یہ تو اس سے میری تلوار ٹوٹی، میں گھر جا کے لاتا ہوں. نہیں بولے نہیں تو کون سا سائی میں نے ہاتھ بدل مانگے گا تو نہیں بولے سرکار ٹوٹی دیکھو بولے تو حضور لکڑی دی. بحث نہیں، لکڑی نہیں بولو، تلوار ٹوٹی صاحب لکڑی نہیں ٹوٹی. کیا لیے میدان میں گئے، اب جس پر عکاشہ کی لکڑی اٹھی اس کی تلوار ٹوٹ رہی ہے. جو کام تلوار کرتی تھی وہی کام لکڑی کر رہی ہے. اب میں لکڑی کی بات آ گئی تو مجھے یاد آ گیا، اللہ اکبر، قطب عالم ہندوستان کی سرزمین پر آرام کر رہے ہیں. قطب عالم احمد آباد ضلع بٹوا میں، احمد آباد میں بٹوا ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کے اندر آپ کا مزار مبارک ہے. آپ رات میں اٹھے تھے، اٹھ کر ہے نا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے وضو بنانے جا رہے تھے. اندھیرا تھا، ٹھوکر لگی. گلی کو کیا لگی؟ ٹھوکر لگی. ٹھوکر لگتے کی جلال میں آ کر بولے لکڑی ہے، پتھر ہے، کنکر ہے، لوہا ہے، نہ جانے کیا ہے. اتنا بولے صبح میں دیکھے تو اس میں پتھر بھی ہے، لکڑی بھی ہے، لوہا بھی ہے، کنکر بھی ہے. اللہ ایک ایسی چیز اس میں رکھا ہے، اسے دیکھ کر ہر کوئی کیا بولتا نہ جانے کیا ہے. آج بھی ہے وہ لکڑی. انڈیا کی بات کر رہا ہوں، جسے اولیاء ٹچ کر کے منہ سے جو نکلیا وہ ہو رہا، وہ تو نبی ہے لکڑی دیے. آج بھی وہ لکڑی موجود ہے. وہ لکڑی انڈیا میں بھی موجود ہے. اس کے ہر دیکھنے والا والے زندگی میں لفظ نہیں بولے ہوں گے نہ جانے کیا ہے، مگر وہ دیکھنے کے بعد بولتا نہ جانے کیا ہے. کیونکہ ولی کی زبان سے نکلی ہوئی بات یاد رکھنا کبھی خالی نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. اسی میدان میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کو کوئی چیز لگنے سے دیدہ نکل گیا. وہ دیدہ لٹک رہا تھا، ایک تار کے ذریعے لٹک رہا تھا. تو صحابہ بولے آپ کا تو دیدہ باہر نکل گیا. بولے میں سرکار کے دربار میں جا کر آپ کو میدان جنگ سے حضور کو ڈھونڈتے گا. جیسے سرکار سامنے تھے، بولے قتادہ نے کہا کہ آقا میری آنکھ سے دیدہ نکل گیا. تو حضور ان کے ہاتھ کرتے ہوئے میں دیدہ تھا، ایسی پکڑ ایسا لگا ہے. ہاتھ سرکار ایسا لوہا بھی دہن لگا. تو صحابی فرماتے ہیں ایسی میری آنکھ ہو گئی پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو. آنکھ کا آپریشن کرنے والا سرجن بھی ہے. تو آپریشن کرنے کے بعد 8-10 دن تک تمہارے پانی سے نہانے، سر سے پانی نہانے نہیں دیتا، جھکنے نہیں دیتا. احتیاط برتنا، وہ کرنا، یہ کرنا. نبی کی عظمت پر قربان جاؤ. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہر درد کی دوا ہے، وہ ہر درد کی دوا ہے، ہر مرض کی شفا ہے. اگر نبی کی محبت میں، اگر مردہ
رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، وہ اگر ہاتھ لگا دے، ٹچ کر دے، عالم کیا ہوتا ہے؟ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھ کو سلام، جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھ کو سلام۔ اب میدان جنگ میں پوری جنگ ختم ہونے کے بعد جو کافر مرے تھے اور جو کافر قید ہوئے تھے، حضور کا یہ طریقہ تھا، ہمارے نبی کا، جب بھی جنگ میں فتح ہوتی، کامیابی ملتی، 3 دن تک اسی میدان میں قیام کرتے اور لاشوں کو دفناتے، کافروں کو ایک گڑھا کر کے اس گڑھے میں ان کی لاشوں کو ڈالتے۔ 3 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق کو ساتھ لے کر جن لاشوں کی، کافروں کی لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈالے تھے، وہ گڑھے کے پاس آ کر کافروں سے حضور کہتے، ابو جہل سے، عتبہ سے، اگر کاش تم دین قبول کرتے تو میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا وہ وعدے کے مطابق تمہیں وہ چیز ملتی، اور تم اس وقت دردناک عذاب میں مبتلا ہو۔ اس طرح مردوں سے بات کریں تو عمر ایسا حضور کا چہرہ دیکھتے، مردوں کو دیکھتے، اچھا وہ مردے مسلمان بھی نہیں، کافر ہے۔ تو عمر بولے یا رسول اللہ، انہوں سنتے کیا، 3 دن ہو گیا نا عمر کو؟ تو حضور کہتے ہیں تم سے زیادہ سنتے ہو، تم سے زیادہ سنتے بولے۔ اب جب کافر مر کر عمر کی سماعت کا تو یہ عالم ہے کہ اگر وہ یا ساریت الجبل، وہاں پکارنے والوں نے پکارا، عمر یہاں سے رہنمائی کر رہے ہیں، ان کی سماعت کے برابر کسی کی سماعت نہیں۔ عمر کا سننا اور ہے، غوث کا سننا اور ہے، قطب کا سننا اور ہے، عمر کا سننا ہی اور ہے، اس لیے کہ عمر صحابی ہے اور غوث غوث ہے۔ عمر صحابی ہو کر ان کی سماعت کا جب یہ عالم ہے، ان کو نبی نے کہا تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ جب عام کافر بن کر سن سکتا ہے تو پھر غوث اعظم کیوں نہیں سن سکتے، نبی پاک کیوں نہیں سن سکتے، اللہ نواز کیوں نہیں سن سکتے؟ یہاں سے یہ بھی ثابت ہو گیا، سننے کسی ولی کو پکارنا تو یہ غلط نہیں کر رہا، بلکہ ان کو اپنی فریاد سنا کر بتا رہا ہے ہمارے بزرگان مر کر مٹی میں نہیں ملے، زندہ ہے، زندہ ہے اللہ والے۔ تو گویا کہ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوگی، مرنے کے بعد مردے سنتے ہیں۔ یہاں مردوں کی بات، اللہ والوں کو تو ہم مردہ بھی نہیں بول سکتے، اللہ والے اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اب یہ جو قبرستان ہے لوہار کا، یہاں ادھر بزرگ ہے، عام مسلمانہ دفن ہوئے، یہاں بھی گئے تو حضور کیا بولے، سلام کرو۔ اب ان کو سلام کرے تو جواب دیتے وہ کچھ تو حضور بولے ہوں گے سلام کرو گے، جب انہوں سن سکتے بولے تو کیا شمشاد بابا نہیں سن سکتے؟ یہ اتنا ذہن میں رکھ کر درگاہ میں جاؤ، پھر دیکھو انہوں سنے سو آواز بھی آتی، جواب دیے سو کیا ہوگا۔ اب میدان جنگ کے اندر یہ سب ہونے کے بعد 2 باتیں بول کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ غیب کی باتیں بتانا ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے غیب کا علم عطا کیا ہے، غیب بتانا ہے۔ اب اس کے بعد جو کافروں کو قید کر کے ان کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا تھا، صحابہ کو بٹھا کے سرکار مشورہ لی، کیا کریں گے، ان کو تو پکڑ لیے، کیا کرنا؟ ایک بولے ان کو قتل کر دینا سرکار، ایک بولے نہیں، ان جو پکڑا گیا اس کے کون ماں باپ ہیں وہ جس کو قتل کرنا، ایک نے کہا نہیں سرکار فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ تو حضور کو یہ مشورہ اچھا دکھا، فدیہ لے کر چھوڑنے کا اعلان۔ اس میں ان کے چاچا، حضور کے خود چاچا بھی پکڑے گئے تھے، ابو جہل کی طرف سے آئے تھے، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، تو انہوں بھی قید میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ چچا آپ بھی فدیہ دے کر چلے جائیں۔ حضور بولے، حضرت عباس کیا بولے، اے محمد میرے پاس تو کچھ بھی پیسے نہیں، میں کہاں سے لاؤں، میرے پاس پیسے نہیں۔ تو حضور کہتے چچا فدیہ دے کر چلے جائیں۔ پھر بولے اے محمد میرے پاس پیسے نہیں، کوئی فدیہ دینے کے لیے رقم بھی نہیں۔ پھر حضور جلال میں بولے چچا فدیہ دے کر جاؤ، تو بولے کچھ بھی نہیں، بولے مکہ جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، مکہ جاؤ، وہ پیسے جو آنے سے پہلے زمین میں دفن کر کے آئے تھے نا، بولا حضرت سیدنا عباس بولے کیا کیا؟ بولے اے محمد بولو، کیونکہ ان کے بھتیجے ہیں نا، وہ چاچا ہے، بولے اے محمد بولو۔ تو حضور بولے میری چاچی ام الفضل کو بولے تھے نا تمہیں، جب جنگ کو آتے کو کیا بولے تھے چاچی جان کو میرے، کہ میں جا رہا ہوں جنگ میں، مر گیا تو یہ پورے پیسے جتنے بھی ہیں اسے زمین میں دفن کر کو رکھو، میرے بچوں کے حوالے کر دینا، اگر مر گیا تو بچوں آیا تو یہ رقم میں استعمال کروں گا۔ یہ بول کو آئے تھے میں یہ بولتے، حضرت سیدنا عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے محمد میرے گھر کی بات جہاں میری بیوی اور میرے سوا کوئی نہیں تھا، تم نے یہ سب کچھ بتا کر میرے دل کو منور کر دیا، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غیب کا علم دیکھ کر اسلام کیا کرے؟ غیب کا علم دیکھ کر، غیب کی خبر دیکھ کر اسلام قبول کرے. لوگ غیب کو انکار کر کے اسلام سے نکل گئے. تبلیغ جماعت اہل حدیث والے یہ جو آ رہے نا انسٹاگرام پر اس پہ وہ بلاری والا کرنول والا کون بیچارہ نہ کیا کہ بولتے رہتا زور زور سے بولتا انہیں مرد کا بچہ رہا نہ انسان میں ایک بار مقابلہ کر دیا. کیونکہ ہمارے بزرگاں بھی زندہ ہیں، اللہ نے ہمارے نبی کو علم غیب عطا کیا. یہ ہو گیا. اس کے بعد دیکھیے جنگ ہو گئی، سو ہو گئی. دو کافر، ایک ہے عمیر، انہوں بعد میں اسلام قبول کرے. عمیر انہوں اتنا دشمنی رکھتے تھے مسلمانوں سے عمیر، اور ایک ہے سفیان. یہ دونوں کعبے کے پاس حتیم کعبہ میں بیٹھے، وہاں کوئی نہیں ہے. دو جنے ڈسکس کر رہے ہیں. جنگ ہونے کے بعد، جنگ ہو گئی انہوں مکہ آنے کے بعد حتیم کعبہ کے پاس بیٹھ کر دو کافر ڈسکس کر رہے ہیں، ایک سفیان اور ایک عمیر. عمیر کہتا ہے مسلمانوں کو اس جنگ میں کامیابی ملی اور ہمارے لوگ بڑے ذلت کے ساتھ مر گئے، اور مسلمانوں نے ہمارے تمام سرداروں کو ایک گڑھے میں بے تکا دفن کر دیے، ڈال دیے، ایک لاش کے اوپر ایک لاش ہے. تو عمیر کہنے لگا یہ ایسا شخص تھا، کوئی اگر مسلمان اسے دکھتا تو یہ مسلمانوں کو سزا تھا. عمیر اس نے کہا اگر میرے اوپر قرضہ نہیں ہوتا، میری بیوی بچے نہیں ہوتے تو میں سیدھا جاتا محمد کو قتل کر دیتا. یہ جملہ کہا، یہ جملہ کہا. تو سفیان نے کیا کہا، صفوان نے کیا کہا، اگر یہ بات ہے تو تیرا قرضہ بھی میں پھیر دوں، تیرے بیوی بچوں کا بھی پورا میں اپنے گھر میں ان کو رکھ لیتا ہوں، سب دیکھ بھال کرتا ہوں. ایک کام کرو تم محمد کا کام تمام کرنے جاؤ. ٹھیک ہے، وہ تیار ہو تو تلوار میں زہر میں تلوار بجھا کر اس تلوار کو لٹکا لے کر سیدھا مدینہ. حالانکہ اس قید میں جہاں کافروں کو رسول اللہ قید کرے تھے نا، اس میں عمیر کا بیٹا بھی تھا. وہ تلوار لٹکا لے کر آیا تو وہاں صحابہ بیٹھے تھے، حضور بیٹھے تھے. عمیر کو آتا ہوا دیکھ کر بولے اگر اس کی نیت اچھی ہے تو انہیں بچے گا، اگر اس کی نیت خراب ہے تو پھر اس کا عالم وہی ہوگا. یہ گفتگو چلی رہی تھی، اس نزدیک آیا، گفتگو میں شامل ہوا. اللہ کے نبی نے کہا کیوں آئے ہو، کیسے ہوا آنا؟ کہا کہ میرا بیٹا آپ کے قید میں. تو حضور بولے نہیں تم اور مقصد کے لیے آئے. اس نے کہا نہیں، میں نے کہا نا بیٹے کے لیے آیا. اگر بیٹے کے لیے آئے ہو تو تم تلوار لٹکا کر کیوں لائے ہو؟ تلوار تم کھلے عام لٹکا کر کیوں لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بدر کے بعد ہماری تلواریں تو ٹوٹ گئی، ناکارہ ہو گئی، ہم کیا لڑ سکتے آپ سے. اس طریقے کی بات کیا. پھر اس نے یہ کہا تو حضور نے کہا نہیں تم کسی اور مقصد کے لیے آئے. نہیں میں میرے بیٹے کے لیے آیا. تو حضور بولے نہیں، کیا تو اور وہ شخص دو مل کر حتیم کعبہ میں بیٹھ کر یہ فیصلہ نہیں کرے کہ میں محمد کا کام تمام کروں گا اور اس نے تیرے بیوی بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لی اور تیرا خرچ ادا کر تو یہ نہیں کہا؟ اتنا کہنا تھا، غیب کی خبر دینا تھا، غیب کی خبر دینا تھا. مکے میں حتیم کعبہ میں ہونے والی گفتگو کو نبی نے سنا. عمیر کی آنکھوں میں آنسو آئے. اب تک میں گمراہ تھا، اے محمد یہ راز صرف میرے اور میرے دوست میں تھا. عقیدت آپ سچے نبی ہیں، آپ کا دین سچا ہے، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا. اسی وقت اس نے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. ارے پہلے لوگ حضور کے غیب کو دیکھ کر ایمان لائے. اب یہ لوگ نہیں نہیں حضور کو غیب نہیں ہے، غیب نہیں ہے، اللہ ہی کو غیب ہے. ارے لوگوں اللہ ہی نے نبی کو غیب عطا کیا ہے، اللہ ہی نے نبی کو غیب عطا کر دیا ہے. اور نبی جو ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں بتلاتا ہے اور جانتا بھی ہے. آخری بات آ گئی ہے کہ لوگوں یہ مہینہ خرچ کرنے کا، سخاوت کا، لینا دینا بہت کچھ چل رہا ہے. ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں، یہ موقع ملا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، کرو، کنجوسی مت کرو، کھلے دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. لیکن واقعہ لمبا ہے، انشاءاللہ اگلی جمعہ کو بتاؤں گا. شارٹ کٹ بول کر اپنی بات کو اسی پر رکھا تو لمبا ہے واقعہ. ایک آدمی تھا، بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا، بیوی بچے، اور بیوی بچے ایک دو نہیں، کثیر العیال تھا. ان کی زندگی کیا تھی بولے تو اون کے رسیاں بنا کر بازار میں بیچنا اور اسی سے ان کا گھر کا گزر بسر ہوتا. اس کے بعد پھر کام کر، یہ کام تھا. ایک دن اس نے اون کی رسیاں بیچا، اس مال سے کچھ مال مارکیٹ میں خرید رہا تھا گھر کو لانے کے لیے. راستے میں ایک غریب ان کا دوست آ کر کہنے لگا میں بہت پریشان ہوں،
3 दिन से मेरे बच्चे कुछ नहीं खाए, मेरी मदद करो। तो उसने सारी दौलत जो कमाई थी वो सब पैसा उसको दे दिया। घर वापिस आ गई तो बोली कहाँ है? बोले नहीं, एक आदमी मुझसे ज्यादा मोहताज था, मैंने उसको दे दिया। अरे हम तो सोचेंगे मगर हमारे बच्चों को क्या खिलाएंगे? इन बच्चों की तो फिक्र करते तुम। इतना कहना था, उसने अपने घर में नजर दबाई, 2 चीजें मिली, 2 चीजें मिली, वो 2 चीजें बाजार ले जाता। आगे क्या होता अगली जुमा को इंशाल्लाह, जुमा तो मिला रहता है, हाजतमंदों की हाजत को पूरी कैसे किया जाता है अगली जुमा में इंशाल्लाह आपके सामने रखा जाएगा। आप जाते जाते दिल खोलकर हमारे मस्जिद के नौजवान बच्चे चंदे के लिए खड़े रहेंगे। आप लोग जाते जाते आपसे गुजारिश है, दिल खोलकर नियत करके मरहुमीन के नाम पर इसारे सवाब की नियत से दिल खोलकर चंदा डालकर जाएं। अल्लाह आपका देना हुजूर के सदक़े में कबूल फरमाए। मौला हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। जो सुन्नत नहीं पढ़े